بیرسٹر صاحب کوئی کیا وجہ کیا رہی؟ کوئی خدشہ ہے، کوئی خطرہ ہے جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ حکومت کی تبدیلی کا بھی کچھ انہوں نے حوالہ دیا، عدم اعتماد سے متعلق بھی کوئی بات کی، اور پھر چیلنج بھی دیا. کوئی خدشہ ہے حکومت کی تبدیلی کا؟ نہیں دیکھیں، عددی تعداد تو سب کے سامنے واضح ہے. چاہے ایک کانٹروورشل فیصلہ آیا جس کے ذریعے ریزرو سیٹیں باقیوں میں بانٹ دی گئیں، مگر پھر بھی اسٹینڈ الون بیسس پہ اس وقت KPK کی حکومت 92 افراد کے سر پہ کھڑی ہے. 92 افراد وہ ہیں جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ خان صاحب ہی کی وجہ سے علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل کی جو بیسیکلی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی جو KP ہاؤس اسلام آباد میں کی گئی، وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ سارے نے لبیک کا اور ساروں نے اپنی موجودگی وہاں ثابت کر کے دکھایا کہ وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں. اگر اور کسی کو شوق ہے کہ جی لشکر کشی کرنی ہے 22 جماعتوں والی سیٹ کو، جس کو اضافی 30 ریزرو سیٹیں دے کے 52 پہ پہنچایا گیا، اس کو اور مینڈیٹ دینا ہے، کسی اور طریقے سے لا کے بٹھانا ہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کیونکہ KPK کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ جدھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایزی گراؤنڈ ہے. دہشت گردی کی ویو کا اسے سامنا ہے، روز کے روز آپریشن چل رہے ہیں. اگر اس وقت اگر آپ ایک ایسی گورنمنٹ بٹھا دیتے ہیں کہ جس کا عوام کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، تو پھر نتیجہ آپ خود دیکھیں گے ہاتھ سے کس طرح نکلتا ہے. اچھا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس نے 12 جولائی والے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے. اور جو PTI کے اس وقت اراکین ہیں وہ پہلی والی پوزیشن پہ واپس چلے گئے ہیں جو 8 فروری کے بعد والی تھی، میننگ دیئر بائی دے آر ممبر آف SIC. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے لگام ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے وہ آزاد ہیں. وہ بیسیکلی آرٹیکل 63A میں اگر ووٹ ڈالیں گے ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا، مگر ڈسکوالیفیکیشن پینل کانسیکوینسز وہیں موجود ہیں. ساتھ آپ کہتے ہیں فلڈ کی دیکھیں NDMA کس کے انڈر ہے؟ پرائم منسٹر آفس کے انڈر رکھا ہوا ہے آپ نے رولز آف بزنس کے تحت. NDMA کا کام نہیں ہے کہ ٹائملی الرٹ جاری کرنا. 27 کا واقعہ ہے، NDMA کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، بتا دیں کہ دریائے سوات کا فلیش فلڈ کی وارننگ کدھر ہے یا کس تاریخ کو. لیکن ان کی کوارڈینیشن کا میکینزم کوئی تو ہوتا ہوگا نا. NDMA اپنی جگہ ہے لیکن صوبائی سطح پہ PDMA بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں نے کون سا جا کے تمبو لگانے، تو یہ انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ تھا، بالکل ٹھیک ہے. وہ نہیں دینا چاہیے. بات ہے کہ جب تک پروونشل اور فیڈریشن کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی، چاہے ٹیررزم ہو، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں، ان کی مینجمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. یہ آپ کہیں کہ جی ہم ایک کو کسی کو بلیم کر لیں گے، دیکھیں اگر علی امین کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو بات سے باز شریف تک بھی جائے گی، تو پورا بھی نیکسس نہیں. لیکن ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح تو نہیں کر سکتا نا. ایک واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے عدالت نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہاں پر ڈرونز کے ذریعے لائف جیکٹس کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. 2022 میں سیلاب آیا، 2021 میں سیلاب آیا، اس سے پہلے وہاں پہ ہسٹری رہی ہے کہ سیلاب آتے رہتے ہیں، نقصانات بڑے پیمانے پہ ہوئے، لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنے گھنٹے لوگوں کا ریسکیو نہ ہونا، کوئی VVIP ہوتا تو اس کو تو کر لیا جاتا. 100% دیکھیں ہم ایسے معاشرہ انسینسٹیو ہیں. دیکھیں ہم انسانی جان کی ہمارے سامنے قدر ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کو کور اپ کرتے ہیں. جب معاشرہ ہی اس طرح بنا ہو، دیکھیں 26 نومبر کا واقعہ ہے، آج تک کتنے لوگوں کا کسی نے پروب کیا ہے؟ گولی ادھر ہی چلی نا، تو مگر کسی نے پروب نہیں کیا. اسی طرح پاک پتن میں اگر بچے مر جائیں بغیر آکسیجن کے تو کوئی نہیں پروب کرتا. سندھ میں اسی طرح تھر پارکر کی صورتحال دیکھ لے. تو یہ اوور آل ملک کی فضا ہے. یہ کیوں فضا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی حکومتوں کو کویسچن نہیں کرتے کہ ایک ایسی حکومت جو 3 سال میں 30,000 ارب روپیہ قرضوں میں لے لیتی ہے، وہ قرضہ خرچ کدھر ہو رہا ہے؟ کون سی فلاح ہو رہی ہے؟ عوام کا کون سا سیکٹر ہے جو بہتر ہو گیا ہے؟ جو ہمارے نام پہ قرضہ لیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟